امریکہ نے ایران کی معاشی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے اسے آپریشن اکنامک ڈی ڈے کا نام دیا گیا اور اب آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کہا جا رہا ہے، یعنی ایران کو معاشی تنہائی میں ڈالنے کا آپریشن۔ پابندیاں تو پہلے بھی لگی ہوئی تھیں، ہزاروں کی تعداد میں، پھر امریکہ کو اس نئے آپریشن کی ضرورت کیوں آن پڑی؟ کون سے ملک اس سے متاثر ہوں گے اور کیا چین کے بینک اور کمپنیاں بھی اس میں شامل ہیں؟ ٹائم لائن میں خوش آمدید۔ پیر کے روز امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس کی اور اس کارروائی کا اعلان کیا جسے انہوں نے کسی بھی حریف کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالیاتی یلغار قرار دیا، اور یہ نام انہوں نے سوچ کر رکھا ہے کیونکہ ان کے اپنے الفاظ میں اس کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ ایران کی ہر معاشی شاہ رگ کاٹ دی جائے، یہاں تک کہ ایران بالکل تنہا کھڑا رہ جائے۔ اور انہوں نے اسے معاشی ڈی ڈے بھی کہا، یعنی دوسری عالمی جنگ کا وہ دن جب اتحادی فوجیں فرانس کے ساحل پر اتری تھیں، اور اسی روز امریکی محکمہ خزانہ نے تقریباً 60 افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں کی ایک فہرست جاری کر دی۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں کون کون ہے۔ اس فہرست میں فرانس کی ایک کمپنی ہے جو کھانے کا تیل بناتی ہے، کھانے کا تیل۔ اس میں یونان کے 2 شہریوں کے نام بھی ہیں۔ برطانیہ کی ایک جہاز رانی کی کمپنی ہے اور ملیشیا کی ایک ایسی کمپنی ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے کئی مواقع پر ہانگ کانگ کی ایک اور کمپنی کو رقوم بھیجی تھی۔ دبئی میں رہنے والا ایک یوکرینی تاجر بھی اس لسٹ میں شامل ہے، اور دبئی ہی میں رہنے والا ایک شامی تاجر بھی۔ مارشل آئی لینڈز کی ایک شپنگ کمپنی ہے جو ایک ایسے جہاز کو چلا رہی تھی جس پر بوٹسوانا کا جھنڈا لگا ہوا تھا، اور کل ملا کر 12 ملکوں کے لوگ اور ادارے اس میں شامل ہیں۔ ان ممالک میں ایران، چین اور ہانگ کانگ، سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، متحدہ عرب امارات، ملیشیا، مارشل آئی لینڈز، برطانیہ، فرانس، شام، یوکرین اور یونان شامل ہیں۔ اور اس فہرست میں سب سے زیادہ اہم کیا ہے جو نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس فہرست میں چین کا کوئی بڑا بینک شامل نہیں کیا گیا، ایک بھی نہیں، حالانکہ چین ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور مختلف اندازوں کے مطابق ایران جو تیل باہر بیچتا ہے اس کا 80 سے 90% چین ہی لیتا ہے۔ ہانگ کانگ اور چین کی درجن بھر چھوٹی کمپنیاں ضرور اس لسٹ میں شامل ہیں، مگر وہ بڑے مالیاتی ادارے جن کے ذریعے یہ سارا کاروبار چلتا ہے انہیں چھوا تک نہیں گیا۔ فرانس کی ایک کھانے کے تیل بنانے والی کمپنی تو فہرست میں موجود ہے، لیکن چین کا کوئی بینک نہیں ہے۔ اور اسی فہرست کے ساتھ ایک اور چیز بھی آئی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کی معیشت کے 5 شعبوں کو باقاعدہ نامزد کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب دنیا میں جو کوئی بھی ان 5 شعبوں میں ایران کے ساتھ کام کرے گا وہ خود بھی پابندی کی زد میں آ سکتا ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ اور وہ 5 شعبے کون سے ہیں؟ ان میں ڈیجیٹل اثاثے شامل ہیں، ان میں ٹیکنالوجی شامل ہے، سونے کا کاروبار ہے، ہوا بازی کا شعبہ ہے اور جہاز رانی کے شعبے ہیں۔ اب ان 5 کی ترتیب پر ذرا غور کریں، کیونکہ یہ ایک نقشہ ہے ان راستوں کا جن سے ایک پابندی زدہ ملک زندہ رہتا ہے۔ جہاز رانی اور ہوا بازی سے سامان اور لوگ آتے جاتے ہیں۔ سونا اور ڈیجیٹل اثاثے وہ طریقے ہیں جس سے دولت رکھی بھی جا سکتی ہے اور منتقل بھی کی جا سکتی ہے جب آپ بینک استعمال نہ کر سکیں تو۔ اور ٹیکنالوجی وہ راستہ ہے جس سے پرزے خریدے جاتے ہیں۔ ان 5 میں سے 2 ایسے شعبے ہیں جو بالکل نئے ہیں، ان پر پہلے پابندیاں کبھی نہیں لگیں، اور اس کی وجہ بھی ابھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اس میں سونا شامل ہے۔ سونا کیوں شامل ہے؟ اس لیے کہ سونا یا گولڈ وہ واحد دولت ہے
जिसे किसी खाते की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी बैंक ट्रांसफ़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, जहाज़ में कहीं भेज सकते हैं और किसी कागज़ में इसका नाम आए बगैर आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं। और डिजिटल असासे शामिल किए गए हैं। ये क्यों शामिल किए गए हैं और ये क्या होती हैं? डिजिटल असासे वो करेंसियाँ होती हैं जो कंप्यूटर पर बनती हैं और मुंतकिल होती हैं और जिनके लेन देन में कोई मरकज़ी बैंक शामिल नहीं होता। और ये पहली बार है कि इस शोबे को बाकायदा इस तरह नामजद किया गया है। यानी अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है कि अब पैसा सिर्फ बैंकों से नहीं चलता और ये नामजदगी फौरी तौर पर नाफिज होगी। मगर ये किसी को अभी सज़ा नहीं दे सकती। ये पूरी दुनिया को एक इतला दी गई है और इतला का मतलब ये हुआ कि अपने कारोबार का जायज़ा ले लीजिए, क्योंकि कल जो होगा उसके बाद ये उज़र काबिल कबूल नहीं होगा कि हमें मालूम नहीं था। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अमेरिका किसी ऐसी कंपनी को सज़ा कैसे दे सकता है जो ना अमेरिका में है, ना अमेरिका की है और जिसका अमेरिका से कोई लेना देना ही नहीं है। यूनान का एक शहरी, फ्रांस की एक तेल बनाने वाली कंपनी, बोट्सवाना के झंडे वाला एक जहाज़, इन पर वाशिंगटन का इख्तियार कैसे चलता है? और इसका जवाब एक लफ्ज़ में है, डॉलर। लेकिन डॉलर कैसे? ये खेल कदम ब कदम समझने की भी ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि दुनिया की ज़्यादातर तिजारत डॉलर में होती है। तेल डॉलर में बिकता है, जहाज़ डॉलर में किराए पर चढ़ते हैं और एक जापानी कंपनी जब एक ब्राज़ीली कंपनी से सामान ख़रीदती है तो अक्सर डॉलर में उसकी अदायगी करती है। और ये किसी कानून की वजह से नहीं है, कोई मुआहदा नहीं हुआ कि सब डॉलर ही इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक आदत है जो सब ने मिलकर अपना ली है। और ये आदत क्यों पड़ी, इसकी वजह भी है और वो वजह बड़ी सीधी सादी है। दूसरी आलमी जंग के बाद जब दुनिया की मईशतें तबाह हाल थीं, अमेरिका अकेला सलामत खड़ा था और उसके पास दुनिया का ज़्यादातर सोना था। उस वक्त तय ये हुआ था कि आलमी तिजारत डॉलर में होगी। बाद में सोने से इस डॉलर का ताल्लुक भी ख़त्म कर दिया गया, मगर आदत बाकी रह गई। और आज भी 80 साल बाद जब इंडोनेशिया का एक ताजर ब्राज़ील से सोयाबीन ख़रीदता है तो कीमत डॉलर में पे करता है, हालांकि इस सौदे में कोई अमरीकी शामिल नहीं है। और इसी एक आदत पर यह सारा निज़ाम खड़ा हुआ है। और दूसरी बात थोड़ी टेक्निकल है, कराची का एक बैंक डॉलर कराची में नहीं रख सकता, रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डॉलर सिर्फ अमरीकी बैंकारी निज़ाम के अंदर मौजूद होता है। आपके पास कागज़ के नोट हो सकते हैं मगर करोड़ों डॉलर कागज़ में नहीं रखे जा सकते, वो खातों में दर्ज होते हैं और डॉलर का खाता सिर्फ अमेरिका में हो सकता है। तो फिर कराची का बैंक करता क्या है? वो न्यूयॉर्क के किसी बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवा लेता है और उसके डॉलर असल में उस अकाउंट में पड़े होते हैं। इस सारी रिलेशनशिप का एक नाम भी है और उस नाम में पूरी कहानी छुपी हुई है। इसे कॉरस्पॉन्डेंट अकाउंट कहते हैं, यानी खत्तो किताबत का खाता। एक ऐसा खाता जिसके ज़रिए दो बैंक एक दूसरे की तरफ से काम करते हैं। दुनिया के तकरीबन हर बैंक का एक ऐसा खाता न्यूयॉर्क में ज़रूर मौजूद होता है। लेकिन इसमें एक तीसरी बात भी है, वो ये है कि ये पैसा चलता कैसे है। फ़र्ज़ कीजिए दुबई की एक कंपनी टोक्यो की एक कंपनी को $1,00,000 भेजना चाहती है। सब यही समझेंगे कि पैसा दुबई से निकला और टोक्यो पहुंच गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ना दुबई से कुछ निकलता है ना टोक्यो में कुछ पहुंचता है। होता यह है कि न्यूयॉर्क में एक बैंक दुबई वाले बैंक के खाते से $1,00,000 कम कर देता है और टोक्यो वाले बैंक के खाते में $1,00,000 जमा करा देता है। ये लेन देन अमेरिका के अंदर दो निज़ामों में से किसी एक से गुजरता है। एक सरकारी निज़ाम है और एक प्राइवेट निज़ाम है। और जब न्यूयॉर्क वाला बैंक तस्दीक कर देता है तब टोक्यो वाला बैंक अपने ग्राहक को बताता है कि आपके पैसे आ गए हैं। और अब वो जुमला सुनिए जो इस पूरे विलाग की जान है। दुनिया में डॉलर की तकरीबन हर बैनुल अक़वामी अदायगी, चाहे वो किसी से भी शुरू हो और कहीं से भी शुरू हो और कहीं पर भी ख़त्म हो, एक लम्हे के लिए अमरीकी अमलदारी से ज़रूर गुज़रती है, एक लम्हे के लिए।
اور اسی ایک لمحے میں سب کچھ طے ہو جاتا ہے، امریکن کنٹرول آ جاتا ہے۔ اگر امریکہ وہ پیمنٹ روک دے تو وہ جتنا کاروبار دبئی اور ٹوکیو میں چل رہا تھا وہ کاروبار ہی ختم ہو جائے، اور امریکہ اس کو روک سکتا ہے۔ اس کے پاس کئی بہانے ہیں روکنے کے۔ وہ جو بینک ہے جو آپ کے کھاتے سے پیسے نکال کر آپ کے خریدار یا جہاں سے سپلائر ہے اس کو پیسے دے رہا ہے، وہ بینک اس پہ اعتراضات لگا سکتا ہے۔ یہ کنٹرول ہے امریکہ کا پوری دنیا کے مالیاتی نظام پر۔ اب یہاں اس سینکشن والے سسٹم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سینکشنز ہوتی کیا ہیں؟ امریکہ کو دبئی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے یونان کے شہری کو گرفتار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اسے صرف ایک کام کرنا ہے، ایک نام ایک فہرست میں ڈال دینا ہے اور نیو یارک کے بینکس کو بتا دینا ہے کہ اس نام سے کوئی اگر ادائیگی آئے وہ آپ نے نہیں کرنی۔ اس فہرست کو SDN لسٹ کہتے ہیں اور اسے چلانے والے ادارے کا نام ہے اوفیک، جو امریکی محکمہ خزانہ کا ایک شعبہ ہے۔ اور اس فہرست پر نام آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب اوفیک کا ادارہ کسی ایک شخص کا نام اس لسٹ میں ڈال دیتا ہے اور بینک کو بتا دیتا ہے کہ اس شخص یا کمپنی کی جو بھی جائیداد امریکی عملداری میں ہو وہ منجمد کر دی جائے، اس کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں، اس کے جہاز جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں اور کوئی امریکی شہری یا کمپنی اس کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر سکتی۔ مگر یہ صرف آدھی سزا ہے، اور آدھی سے بھی شاید کم۔ اور پانچویں بات یہ ہے، اور یہ سب سے اہم ہے، اصل سزا امریکہ نہیں دیتا، اصل سزا باقی دنیا کے بینک خود دے دیتے ہیں، کیونکہ ہر بینک نے امریکہ کے تھرو کاروبار کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہر بینک جانتا ہے کہ اگر اس نے اس نام کے ساتھ کاروبار کیا تو اس کا اپنا نیو یارک والا کھاتا بھی بند ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کھاتا وہ اکاؤنٹ بند ہو گیا تو وہ بینک ڈالر میں کوئی کام ہی نہیں کر سکے گا، اور جو بینک ڈالر میں کام نہ کر سکے اس کا کاروبار تو عملاً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جیسے کوئی نام اس فہرست پر آتا ہے دنیا بھر کے بینک اس سے خود ہی ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، بغیر کسی کے کہے کسی کو کوئی حکم نہیں دینا پڑتا۔ اور اس کی ایک مثال بھی سن لیتے ہیں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے۔ ایک برطانوی بینک نے ایک پابندی زدہ گاہک کو ڈالر بھیجے اور اسی لین دین میں کوئی امریکی بینک شامل نہیں تھا، لیکن جب پیچھے جا کر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ وہ ڈالر جن بینک سے آئے تھے انہیں یہ ڈالر نیو یارک کے کھاتوں سے ہی ملے تھے، یعنی ڈالر اپنے ساتھ امریکی عملداری بھی لے کر چلتا ہے اور اس کو ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلا تھا، اس کی اصل کیا تھی، کیونکہ اس میں امریکی بینک انوالو ہے اور اس بینک پر پھر جو برطانوی بینک تھا اس پہ جرمانہ بھی ہوا۔ اور یہاں مجھے ایک غلط فہمی بھی دور کرنی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پابندیوں کا مطلب کچھ اور سمجھا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پابندی کا مطلب یہ ہے کہ فلاں ملک کو سامان نہیں بیچا جائے گا۔ یہ اس کا سب سے چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصل پابندی سامان کی تو ہوتی نہیں ہے، اصل پابندی ادائیگی کی ہوتی ہے۔ ادائیگی پر جب پابندی لگ جاتی ہے تو سامان تو خود ہی رک جاتا ہے۔ آپ سامان تو جہاز پر لاد سکتے ہیں، مگر اگر آپ اس کی قیمت ہی وصول نہیں کر سکتے تو تجارت تو وہیں ختم ہو جائے گی۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر دبئی سے یا ٹوکیو سے یا سنگاپور سے کوئی سامان ایران کے لیے کسی جہاز پر رکھ دیا گیا ہے، بیچ دیا گیا ہے، وہ کمپنی جو جاپان کی ہے، سنگاپور کی ہے، دبئی کی ہے، کسی بھی ملک کی ہے، جب اس کو پیمنٹ ہی نہیں ہونی تو وہ اپنا سامان کیوں بھیجے گا ایران میں؟ یہ ہے سارا پورا نظام۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اشیاء کے اوپر، گڈز کے اوپر تو پابندی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجارت پر بھی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے صرف مالیاتی نظام پر پابندی لگانی ہے۔ اس کمپنی، اس ملک جو ایران کے ساتھ کاروبار کرے گا، آپ نے صرف اس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے امریکہ میں وہ فریز کر دینا ہے۔ یہی ساری طاقت ہے امریکہ کے پاس، یہی استعماری طاقت ہے، یہی ڈالر کی طاقت ہے جس پر کھڑا ہو کر امریکہ ایک استعمار ہے اور پوری دنیا پر وہ ایک معاشی قبضہ کر چکا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہو جاتا ہے، اگر یہ نظام اتنا مکمل ہے، اتنا سخت ہے، تو پھر ایران پچھلے 47 سال سے زندہ کیسے ہے؟ اور اس کا جواب اسی 60 ناموں والی فہرست میں موجود ہے، کیونکہ یہ فہرست دراصل ایک نقشہ ہے کہ بچنے کے راستے کیا ہیں، اور ہر راستہ اسی نظام کے کسی ایک قدم کا جواب ہے۔
پہلا راستہ تو یہ ہے کہ ڈالر کو استعمال ہی نہ کریں۔ اگر ادائیگی ڈالر میں نہ ہو تو نیو یارک سے گزرنے کی تو پھر ضرورت ہی نہیں رہے گی، کیونکہ ڈالر تو انوالو نہیں ہے۔ اس لیے ایران سے چین جانے والا تیل کا حساب چینی کرنسی میں ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسرا راستہ بھی ہے کہ بینک ٹرانزیکشن کو استعمال ہی نہ کریں، اسے شیڈو بینکنگ کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی بینکاری جو کسی اور کے نام سے کی جائے۔ اس رقم میں منی ایکسچینج، ہنڈی کے طرز کے نظاموں اور تجارتی کمپنیوں کے کھاتوں کے ذریعے یہ کاروبار چلتا ہے، اور کہیں کوئی باقاعدہ بینک بیچ میں نہیں آتا۔ اس لیے اس فہرست میں 3 کمپنیاں ایسی ہیں جن پر یہ الزام لگا ہے کہ وہ ایران کے شیڈو بینکاری کے نظام کے لیے ادائیگیاں کرتی ہیں۔ پھر تیسرا بھی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اس ساری چین کو ہی توڑ دیں۔ اب ذرا اس فہرست کو ذرا غور سے پڑھیں تو ایک ڈھانچہ سا نظر آئے گا آپ کو۔ شینزن چائنا میں ایک کمپنی ہے جو جانچ کے آلات اور برقی سامان خریدتی ہے۔ ہانگ کانگ میں ایک کمپنی ہے جو یہ سامان وصول کرتی ہے، اور ہانگ کانگ ہی میں 2 مزید کمپنیاں ہیں جو ان دونوں کے درمیان بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک شپمنٹ کے لیے 4 کمپنیاں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی ایک کڑی کو دیکھ کر یہ اندازہ نہ ہو کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، تو آپ اپنی چین کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے جو کنٹرول ہے ان کے اوپر وہ کافی حد تک کمزور ہو جاتا ہے۔ یعنی سیدھا کسی ایک کمپنی سے لین دین کی بجائے آپ بیچ میں 3، 4، 5 اور شیڈو کمپنیاں ڈال دیتے ہیں۔ وہ کمپنیاں صرف یہ کرتی ہیں کہ آپ کی جو رقم کی ٹرانزیکشن ہے وہ 1، 2، 3، 4 ہاتھوں سے ہوتی، وہ پھر جا کے واپس اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچتی ہے۔ ایک کمپنی کو ٹریس کرنا بہت آسان ہے، 4 کو ٹریس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور راستہ بھی ہے، اور یہ بڑا حیران کن راستہ ہے کہ آپ جہاز کو ہی چھپا لیں۔ ہر بحری جہاز کسی نہ کسی ملک میں رجسٹر ہوتا ہے، اور اس کا ایک جھنڈا بھی لگا ہوتا ہے، اور دنیا میں کچھ ملک ایسے ہیں جو بالکل معمولی سی فیس لے کر کسی کو بھی اپنا جھنڈا دے دیتے ہیں بغیر یہ پوچھے کہ یہ جہاز کس کا ہے اور کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو فہرست امریکہ نے ابھی جاری کی ہے، اس میں ایک ایسا جہاز ہے جس پر گیمبیا کا جھنڈا لگا ہوا ہے، اور ایک جہاز ایسا ہے جس پر بوٹسوانا کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ رک ذرا دیکھیے، بوٹسوانا افریقہ کے بیچ میں ہے، اس کی کوئی سمندری سرحد ہی نہیں ہے، ایک قطرہ سمندر کا پانی اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس ملک کا جھنڈا ایک ایسے جہاز پر لگا ہوا ہے جو ایران کی مایا گیس لے کر جا رہا تھا۔ اچھا، ایک اور 5واں طریقہ بھی ہے امریکی سینکشنز کو بائی پاس کرنے کا۔ وہ کیا ہے کہ آپ بندرگاہ پر جائیے ہی مت۔ جہاز کو ایندھن بھرنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو رکنا پڑتا ہے، اور بندرگاہ پر اس کا معائنہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا پھر حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ سمندر کے بیچوں بیچ میں جہاز میں ایندھن بھر لیجئے، جسے بنکرنگ کہتے ہیں۔ اس فہرست میں ہانگ کانگ کی ایک کمپنی اسی الزام میں شامل ہے کہ وہ ایرانی تیل لے جانے والے جہازوں کو سمندر میں تیل فراہم کرنے کی، ایندھن فراہم کرنے کی خدمات فراہم کر رہی تھی۔ اچھا، ایک اور چھٹا راستہ بھی ہے اس کو بائی پاس کرنے کا۔ وہ یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کی جو ملکیت ہے، کسی بھی کمپنی کی جو اونرشپ ہے، اس کے اندر بھی لیئرز کریٹ کر دیں۔ 1، 2، 3، 4۔ آپ ایک مالک کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو یونانی ملے گا، اصل میں وہ مالک نہیں ہوگا، اس نے پھر آگے کسی دوسری قوم فرانسیسی سے وہ خریدا ہوگا۔ تو گھومتے گھومتے 5-6 آدمی اس میں اندر آپ ڈال دیتے ہیں، تو اس کے آخری سرے تک پہنچنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب سنگاپور میں ایک کمپنی ہے، اس کی ذیلی کمپنیاں سوئٹزرلینڈ اور امارات میں بھی ہیں، اور اس سوئس کی برانچ سے اس کی ملکیت میں فرانس کے وہ کھانے والے تیل کی کمپنی بھی شامل ہے۔ اب کھانے کے تیل بنانے والی کمپنی کا قصور کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ جب اس کا مالک ٹریس کیا گیا تو وہ ہوتا ہواتا ایران تک پہنچ گیا۔ پھر ایک 7واں طریقہ بھی ہے جو انسانوں کے بارے میں، ایسے ایجنٹس رکھتے ہیں جن کی قومیت اور جگہ آپس میں میل نہ کھاتی ہو۔ اس فہرست میں ایک شامی آدمی ہے اور ایک یوکرینی بھی شامل ہے، اور یہ دونوں دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں پر ایرانی بحری بیڑوں کے لیے کام کرنے کا الزام ہے۔ ایران پر امریکی پابندیاں آج نہیں لگیں، یہ تو 1979 سے چلی آ رہی ہیں، یعنی جس سال وہاں انقلاب آیا تھا اور شاہ ایران کی حکومت ختم ہوئی تھی، یہ 47 سال پرانی بات ہے۔ 1995 میں امریکی صدر بل کلنٹن نے ایران کے ساتھ ہر قسم کی امریکی تجارت اور سرمایہ کاری پر پابندی لگا دی۔ 2000 کی دہائی میں پاسداران انقلاب سے جڑے 20 سے زیادہ ادارے اور 3 سرکاری بینکس اس فہرست میں بھی ڈال دیے گئے۔ پھر 2012 آیا، اور یہ وہ سال ہے جس پر ذرا رکنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت یہ نظام واقعی کام کر گیا تھا۔
उस बरस ईरानी बैंकों को उस आलमी निज़ाम से काट दिया गया जिसके ज़रिए बैंक एक दूसरे को अदायगी के पैगामात भेजते थे। अब ये समझ लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या था। दुनिया के बैंक एक दूसरे को अदायगी का पैगाम एक मुश्तरका निज़ाम के ज़रिए भेजते हैं, उसको स्विफ्ट कहते हैं। ये निज़ाम पैसा मुंतकिल तो नहीं करता, ये सिर्फ एक मैसेज पहुंचाता है कि फ़लाँ खाते से फ़लाँ खाते में इतनी रकम मुंतकिल कर दें, मगर इस मैसेज के बगैर कोई अदायगी हो ही नहीं सकती। ये स्विफ्ट का जो निज़ाम है इसने ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डाला, ईरान की मईशत और ट्रेड के ऊपर, और शुरू में इसने बहुत काम भी किया। फिर एक ऐसा वक्त आया कि ईरान के पास तेल भी था, ख़रीदार भी थे, जहाज़ भी थे, लेकिन पैसा वसूल करने का रास्ता बंद हो गया। इसके बाद ईरान की करेंसी गिर गई, तेल की बरामद भी आधी रह गई, और 3 साल बाद ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गया। ये वो वाहिद मौका था जब ये हथियार अमेरिका का स्विफ्ट वाला ये काम कर गया, और उसके बाद से हर अमेरिकी हुकूमत इसी कामयाबी को दोहराने की कोशिश कर रही है। 2015 में एक जौहरी मुआहदा हुआ ईरान के साथ और कुछ पाबंदियां हटा दी गई। 2018 में सदर ट्रंप ने बगैर किसी से मशवरा किए हुए, बगैर कुछ सोचे समझे खुद ही इस मुआहदे से वो निकल गए, और सदर ट्रंप ने उस वक्त एक मुहिम शुरू की जिसको वो मैक्सिमम प्रेशर की मुहिम कहते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जाए। और फिर उस मुहिम का बना क्या, ईरान ने कोई रियायत नहीं दी, उल्टा उसका मौक़िफ़ और सख्त हो गया और उसने अपनी जौहरी सरगर्मियां बढ़ा दी। यानी जिस चीज़ को रोकने के लिए ये पूरी कैंपेन चलाई गई थी वो चीज़ इस कैंपेन के बाद और बढ़ गई और ईरान की मईशत पर ज़रब ज़रूर लगी। 2 साल तक उसकी मईशत जो है उसमें ग्रोथ सुकड़ गई, मगर हुकूमत वहीं की वहीं रही। और इसी दौरान ईरान ने इन पाबंदियों को बाईपास करने के लिए वो 6-7 तरीके ढूंढ लिए जिनकी मैंने अभी आपसे बात की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं वो नाकाम हो गई थी, बड़ी हद तक नाकाम हो गई थी, क्योंकि ईरान ने 7 ऐसे रास्ते ढूंढ लिए थे जिनसे वो इन पाबंदियों को बाईपास कर रहा था। और अब अमेरिका ने उन 7 रास्तों के ऊपर एक तरीके से छापा मारा है या एक तरीके से वो रास्ते ढूंढे हैं, और इस तरीके से कि ये बंद हो जाएंगे तो ईरान के ऊपर बहुत इकोनॉमिक प्रेशर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक और बड़ी ख़ास बात मौजूद है और बड़ी सोचने और समझने वाली है। जो ईरान 6000 अमेरिकी सैंक्शंस को बाईपास करके 7 रास्ते ढूंढ चुका है, वही ईरान अभी और रास्ते भी ढूंढ लेगा, क्योंकि ये रास्ते फिक्स नहीं हैं। इसके अंदर इतने लूप होल्स हैं और इसके अंदर इतना ज़्यादा फैलाव है कि अगर आज ये 6-7 रास्ते बंद हो जाते हैं, बाईपास वाले रास्ते, तो 1 महीने 2 महीने में ईरान नए रास्ते ढूंढ लेगा। ये कोई परमानेंट दबाव नहीं है। मैं ये नहीं समझता कि इसमें ईरान जो है वो बिल्कुल ही उसकी इकॉनमी बैठ जाएगी और कारोबार बंद हो जाएगा। इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर तो चीन का है। ईरान ने इन D-Day सैंक्शंस का बड़ा भरपूर जवाब दिया है। तेहरान के एक तहकीकी इदारे के मौक़िक़ अली अकबर दारिनी ने अल जज़ीरा से बात करते हुए कहा कि ईरान पाबंदियों से बचने में PhD कर चुका है। ईरान की वजारत इक्तिसादियात के वजीर अली मदनी ज़ादा ने यह कहा कि हम पर पाबंदी कोई नई बात है ही नहीं है, हमारे पास इनका मुकाबला करने के कई प्रोग्राम मौजूद हैं। और पासदारान इनकलाब के तर्जमान ने तो ये भी कह दिया कि अमेरिका का मुआशी जंग की तरफ आना ही इस बात का सबूत है कि वो मैदान जंग में हार गया है। अब इन पाबंदियों का ऑन ग्राउंड ईरान में बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। इस वक्त तेहरान में पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक गाड़ी को 20 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं मिलता, राशनिंग हो चुकी है। ईरान के सरकारी इदारे के मुताबिक रोज़ाना की तलब 13 करोड़ 50 लाख डॉलर है और मुल्क इससे 1.5 करोड़ लीटर पीछे है। यानी 1.5 करोड़ की राशनिंग हो चुकी है, 1.5 करोड़ लीटर रोज़ की। ईरानी करेंसी भी गिरकर $1 के मुकाबले में 20 रियाल तक आ चुकी है। सालाना महंगाई 90% के करीब है और खुराक की महंगाई तो 130% के करीब चली गई है। और ईरान के मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने खुद कहा कि गुज़श्ता 6 महीने बहुत मुश्किल से गुजरे हैं और ये कि तेल की बरामद अब तकरीबन
تقریباً 0 تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ سچ ہیں۔ ایران بچنا بھی جانتا ہے، رستے نکالنا بھی جانتا ہے، لیکن ایران اور ایران کے لوگ اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ایران مکمل طور پر ان سینکشن سے آزاد ہو چکا ہے، سروائیول کر رہا ہے، آزاد نہیں ہوا۔ اور اس ساری کہانی میں اگر ہم چین کا ذکر نہ کریں تو وہ یہ کہانی بالکل ہی ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ چین ایران کے ساتھ 90% تیل کی تجارت کرتا ہے۔ یعنی تجارت کیا کرتا ہے؟ ایران چین کو 90% اپنا تیل بیچتا ہے، سب سے بڑا خریدار اس کا چین ہے۔ تو چین نے کیا کہا ان سینکشنز کے اوپر؟ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے منگل کے روز یہ بات کی کہ چین اور ایران کا تعاون ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کے دائرے میں رہا ہے اور اس میں مداخلت تو نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کہ چین یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ چین کو تو چھوڑ دیا گیا تھا، اس کے بینکوں کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا تھا، تو پھر وہ ناراض کیوں ہوا ہے اور اتنا سخت رد عمل کیوں دے رہا ہے؟ اور اس کے کئی جوابات ہیں۔ چین کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا گیا۔ چین کی اپنی اور ہانگ کانگ کی درجن بھر کمپنیاں اس فہرست میں شامل ہیں۔ وہ 5 شعبے کسی ایک ملک کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں، اور چین کی ہزاروں کمپنیاں ان 5 شعبوں میں ایران کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ اور اگلے مہینے چین اور امریکہ کے صدور کی ملاقات بھی ہونے والی ہے، اور کوئی ملک ایسی ملاقات میں یہ تسلیم کر کے نہیں جاتا کہ اس کے اداروں پر کسی اور کا قانون چل سکتا ہے۔ لیکن اصل جواب میرے نزدیک بیسنٹ کی اسی پریس کانفرنس میں ہی موجود ہے۔ جب صحافیوں نے بیسنٹ سے پوچھا کہ آپ نے چین کے بینکوں کو کیوں نہیں چھوا، کیوں ان کو چھوڑ دیا، ان کا نام لسٹ میں کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ پہلی یہ کہ ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، یعنی امریکہ یہ واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کوئی بھی امریکی پابندیوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ امریکہ چین کے بینکوں پر پابندیاں لگا کر عالمی مالیاتی نظام کو اڑانا کیوں چاہے گا۔ یہ دونوں جملے ایک ہی آدمی نے ایک ہی دن میں ایک ہی کمرے میں ایک ساتھ کہے۔ پہلا جملہ اس نے ایک اصول بنا دیا کہ پوری دنیا پر لاگو ہوگا، اور دوسرا جملہ اس نے یہ کہہ دیا کہ اس میں ایک حد ہے، ہم دنیا کا اکنامک سسٹم بٹھانا نہیں چاہتے۔ ان کے دونوں فکرے سنیں۔ بیجنگ کو پہلے والے فکرے پہ اعتراض ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں کہ قانون بنا دیں اور وہ پوری دنیا پہ لاگو ہو جائے۔ چین کی جو مرضی ہے وہ کرے گا ایران کے ساتھ، آپ اس کے بیچ میں کیوں ہیں؟ جب آپ کا ڈالر ہم نے نکال دیا ہے اور ہم ڈائریکٹ ایران سے بھلے سیمی کنڈکٹرز میں بات کریں، بھلے آپ کرپٹو کرنسی میں بات کریں، بھلے ہم کوئی کاروبار ان سے تیل کا کریں، آپ کون ہوتے ہیں اس کو کرنے والے، روکنے والے؟ چین نے اس بات پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ چین ایران کے ساتھ یا تو بارٹر ٹریڈ کرتا ہے یا چین جو ہے وہ یوان میں اپنی پیمنٹ کرتا ہے۔ اس معاشی ڈی ڈے یا جو یہ تنہائی ہے، امریکہ نے جو آپریشن معاشی تنہائی کا جو آغاز کیا ہے، اس میں خلیج کے ملکوں کا کیا رد عمل ہوگا اور ان کی مشکلات کیا ہوں گی، یہ بڑی اہم بات ہے اور اس پہ بھی بات کرنا چاہیے۔ ایران کے خلیج میں جتنے بھی پڑوسی ہیں سب کے سب میں امریکی اڈے موجود ہیں، اور یہ اڈے پھر ایرانی میزائلوں کا ہدف بھی بنتے ہیں۔ اب ان ملکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنا معاشی رشتہ مکمل طور پر توڑ دیں۔ امارات نے پچھلے ہفتے ایسا کر بھی دیا تھا، بلکہ ڈی ڈے کے اعلان ہونے سے 1 دن پہلے ہی کر دیا تھا، مگر باقی ملکوں کا حساب ذرا مختلف ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھل جائے، اور اس کے لیے تہران سے بات چیت کا راستہ کھلا رکھنا پڑتا ہے۔ اور ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے پچھلے ہفتے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ایران کے پڑوسی ملک امریکہ کی معاشی جنگ میں شامل ہوئے تو خلیج اور آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ یعنی جن ملکوں سے تعاون مانگا جا رہا ہے، امریکہ تعاون مانگ رہا ہے، انہی کو ایک قیمت بھی دینی پڑ سکتی ہے۔ اب 2 ایسی چیزیں ہیں جن پر ہماری نظر ضرور رہے گی۔ پہلی یہ ہے کہ کیا واقعی کسی بڑے مالیاتی ادارے پر کارروائی ہوتی ہے، کیونکہ اشارہ دیا گیا تھا کہ ایسا کچھ آنے والا ہے اور اب تک نہیں آیا۔ صرف کچھ نام آئے ہیں لیکن ان میں کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے۔ اور دوسری یہ کہ کیا چین، بھارت اور روس جیسے بڑے خریدار یہ سمجھتے ہیں کہ واشنگٹن ان پر واقعی ہاتھ ڈال سکتا ہے، کیونکہ اس پوری کیمپین کی کامیابی
اسی اندازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کارروائی کا نام معاشی تنہائی رکھا گیا ہے، اور جس ملک کو تنہا کرنا تھا اس کا سب سے بڑا گاہک فہرست میں ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی امریکی پابندیوں کی پہنچ سے باہر نہیں، یہ تو امریکہ کا کہنا ہے، لیکن ساتھ ہی وہی امریکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں عالمی مالیاتی نظام کو کیوں اڑانا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو مفید لگا ہوگا۔ میں نے تمام سورسز ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔